کیا آپ جانتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کیا؟ تجارت میں ان کے ساتھ کیا دلچسپ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے فقہ حنفی کیوں اختیار کیا؟ آئیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دادا جان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا سفر کیا اور وہ کن کن مقامات پر گئے؟ بیٹا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تلاش میں بہت سے علاقوں کا پیدل سفر کیا، جن میں ایران، خوزستان، کرمان، تبرستان، مازندران، ترکمانستان، مورو، عراق، بصرہ، کوفہ اور شام شامل ہیں۔ آپ نے اپنے اس طویل سفر کے دوران 300 جید صوفیہ کرام سے علم حاصل کیا، اور تحقیق کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سیاحتی دور تقریباً 11 سالوں پر محیط ہے۔ یہ تو کمال ہے دادا جان۔ ایک بات اور بتائیں، سنا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں تجارت بھی کی، پھر کیا ہوا؟ بیٹا، یہ واقعہ سنو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی، خوب منافع ہوا، لیکن کیا وہ یہ منافع اپنے گھر لے گئے؟ نہیں، جو محتاج نظر آتا اس کی خدمت میں لگ جاتے، دیتے گئے یہاں تک کہ خود مقروض ہو گئے۔ تب ایک بزرگ نے آ کر کہا، ضرورت پوری کرو مگر ساری دنیا کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو۔ دادا جان سب سے بڑی بات بتائیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کیوں اختیار کیا؟ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ بیٹا، اس واقعے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے، وہاں پر ان کو اونگ آئی اور خود کو مکہ مکرمہ میں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا گرے، پاؤں چومے۔ جب سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تجسس ہوا، یہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے ابو الحسن، یہ تمہارے امام الفقہ نعمان بن ثابت ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ دادا حضور کے بقول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی بچے کو انگلی پکڑائی ہو تو وہ گر سکتا ہے، اور اگر گود میں اٹھایا ہو تو گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اسی دن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کو اپنا لیا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی کس چیز کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور بیعت کی، اور مرشد نے ان کو کیا نصیحت کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت کیا ہے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب لازم کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔